اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم یاجوج اور ماجوج کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ دوستو، قیامت ایک بڑی نشانی ہے جس سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی انسان کے اندر نہیں ہوگی۔ ایسی قوم جس کا ذکر قیامت کے قریب پیش آنے والے واقعات میں ملتا ہے، یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کے اس دنیا میں دوبارہ خروج کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دجال، جو قیامت کی بڑی نشانیوں کا مرکز ہے، مگر اس کا تذکرہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا، لیکن یاجوج اور ماجوج کا ذکر قرآن میں تفصیل سے موجود ہے۔ دوستو، ابواب الناس میں اس قوم کے بارے میں بہت مختلف خیالات پائے جاتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یاجوج اور ماجوج کیسے دکھتے ہیں اور یہ کس شکل و صورت کے ہوں گے، اور وہ کون سی دیوار ہے جس کے پیچھے یاجوج اور ماجوج قید ہیں، اور وہ اس دیوار میں کتنا سوراخ کر چکے ہیں، یہ ساری باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، زمانہ قدیم میں بہت ساری قومیں گزری جو ظلم و جابریت میں اپنی مثال خود تھی، اور ان کی طاقت اور دہشت کے بنا پر ہر طرف انہی کا سکہ چلتا تھا۔ ایسے ہی ایک قوم یاجوج اور ماجوج کی بھی تھی۔ ظلم و جابریت کی داستان کم کرتی یہ قوم کوئی اور مخلوق نہیں بلکہ آدم علیہ السلام ہی کی اولاد تھی۔ بعض مفکرین کے مطابق یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یاسف تھا۔ یاسف کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے 2 کا نام یاجوج اور ماجوج تھا۔ انہی سے ان کی نسلیں آگے چلی۔ ان کے علاوہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ہی جو اہم نام زیر تذکرہ آتا ہے وہ حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ دوستو، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک نیک بزرگ بندے اور بادشاہ تھے، جن کو ذوالقرنین کا لقب چند وجوہات کے بنا پر دیا گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ زمین کی 2 انتہائیوں میں سفر کرتے تھے، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہیں یہ نام روم اور پیرس پر حکومت کی وجہ سے عطا کیا گیا۔ بہادر اور طاقتور ہونے کے ناطے دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے، اور ان کے کھلیرے بھائی یعنی حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے۔ حضرت ذوالقرنین اکثر سفر کی حالت میں رہتے تھے۔ اسی دوران وہ ایسی سلطنت میں پہنچے جہاں ترک آباد تھے۔ یہ سلطنت آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب موجود تھی۔ وہاں 2 پہاڑوں کے بیچ ایک جگہ تھی جس میں ایک قوم آباد تھی جو ترکوں کو قتل عام کیا کرتی تھی اور اپنی سرکشی اور فتنوں کی وجہ سے بے حد مشہور تھی۔ یہ قوم ہر طرح کی برائیوں کا مجموعہ تھی اور بے انتہائی طاقتور قوم تھی، جس سے مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کا ذکر قرآن کریم کے سورہ کہف میں یاجوج اور ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت ذوالقرنین شمالی مہم کے دوران 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ جب اسے ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج اس ملک کے بڑے فسادی ہیں، اور اگر آپ ان کے اور ہمارے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دیں تو ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے بغیر کسی خرچ یا معاوضے کے صرف ثواب کی نیت سے اس کام کو کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی، اور ان پہاڑوں کے درمیان لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی، جس سے وقتی طور پر یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ اور جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بھی بتا دیا اگرچہ دیوار بہت مضبوط ہے مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، جب اس رب کا حکم قریب ہوگا تو یہ دیوار کھل جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہر روز دیوار کو توڑتے ہیں اور ہر روز تھوڑا دیوار توڑ کے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ جب صبح واپس دیوار توڑنے آتے ہیں
تو پورا دیوار پھر سے ویسا کا ویسا ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ کی مشیت ان کو باہر نکالنے کی ہوگی تو وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم کل دیوار کو توڑیں گے۔ اسی طرح وہ دوسرے دن اس دیوار سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ قوم آزاد ہو جائے گی اور تباہی مچاتے ہوئے نکل پڑے گی۔ ان کا پہلا گروہ بحر تربیہ تک پہنچے گی اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ اسی طرح آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دے گی اور ہر بلندی سے اتری ہوئی نظر آئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری زمین پر انہی کا قبضہ ہوگا۔ جب یہ قوم یروشلم کے پہاڑ پر پہنچے گی تو کہے گی اب تمام زمین پر ہمارا قبضہ ہے، اور آسمان کی طرف تیر برسانا شروع کر دے گی اور وہ تیر خون سے رنگے ہوئے واپس لوٹیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا ہے کہ ان کے قد چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی سی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ وہ مسلمانوں کو دور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج اور ماجوج کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں کھانے پینے کی سخت کمی ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردن اور کانوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے، اور عالم یہ ہوگا کہ ہر طرف انہی کی لاشیں بکھری پڑی ہوں گی۔ پھر اللہ رب العالمین خاص قسم کے پرندے مقرر کرے گا جن کی گردن اونٹ کی طرح ہوگی، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا، اور پھر تیز بارش ہوگی اور سارا زمین صاف کر دے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ اور اسی طرح یاجوج اور ماجوج اور اس کی دنیا ختم ہو جائے گی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔